مصر سے لوٹنے کے بعد شیر کوہ جو کہ شاور کو اس کی کرتوتوں کا مزہ چکھانے کے لیے بے چین تھا، سلطان نور الدین زنگی سے بار بار درخواست کرتا رہا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ چونکہ اس وقت زنگی حکومت کے بنو عبید سے اچھے تعلقات تھے، اس لیے سلطان نور الدین کو کسی خاص مجبوری کے بغیر مصر پر ہاتھ ڈالنا پسند نہ تھا۔ بہرکیف شیر کوہ نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آخرکار 3 سال بعد سلطان کو منانے میں کامیاب ہو گیا۔ سن 1167 میں شیر کوہ ایک بار پھر 2000 برق رفتار شہ سواروں کی فوج لے کر مصر روانہ ہوا تاکہ شاور کو بدعہدی اور نصرانیوں سے دوستی کی سزا دی جائے۔ یہ زنگی کی طرف سے مصر میں ایک سوچی سمجھی عسکری مداخلت تھی۔ شیر کوہ شامی عیسائی ریاستوں کو دائیں ہاتھ پر چھوڑتا ہوا صحرائے سینا میں داخل ہو گیا۔ اس خطرناک علاقے سے گزر کر وہ مصر کی حدود میں پہنچا اور قاہرہ سے تقریباً 40 میل جنوب کی سمت عطفیہ کے مقام سے دریائے نیل کو عبور کر کے مغربی کنارے پر اتر گیا۔ یہاں اس نے جیزہ میں کوئی 2 ماہ قیام کیا اور مغربی مصر میں اپنے قدم مضبوط جما لیے۔ اس دوران شاور فرنگیوں سے مدد طلب کر چکا تھا، چنانچہ اس کا پرانا دوست ایلمرک اپنی فوج لے کر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر آن پہنچا۔ اب ٹکراؤ ناگزیر ہو چکا تھا۔ دونوں لشکر دریائے نیل کے کنارے شمال کی طرف چلے۔ فرنگی مشرقی کنارے پر اور مسلمان مغربی کنارے پر آگے بڑھتے گئے۔ آگے چل کر ایلمرک نے فسطاط کے قریب پڑاؤ ڈالا اور شاور پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ عسکری اعداد کے بدلے شاور نے مراعات اور مال دینے کا جو معاہدہ کیا تھا وہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ خود عاضد اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ ایلمرک اب جری ہو کر شیر کوہ پر حملے کے لیے پر تولنے لگا۔ دونوں حریفوں کے درمیان حائل دریائے نیل کو عبور کرنے کے لیے پہلے اس نے پل بنانے کی کوشش کی مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ایلمرک نے آگے چل کر دریا کو ڈیلٹائی علاقے سے پار کیا اور مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی۔ شیر کوہ کے پاس صرف 2000 سپاہی تھے۔ اس نے اپنا پہلو بچاتے ہوئے بابین نامی مقام میں پڑاؤ ڈال دیا۔ فرنگیوں کے ساتھ اب مصری افواج بھی شیر کوہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ شیر کوہ کے جاسوسوں نے جو تازہ اطلاعات فراہم کی تھیں ان کے مطابق عیسائی اور مصری دونوں بہت بڑی تعداد میں تھے۔ باعزت صلح کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا۔ شیر کوہ لڑائی سے گھبرانے والا نہیں تھا۔ اس مارکے میں بچ نکلنے کے امکانات بہت کم تھے۔ جان بچانے کی صرف ایک صورت تھی کہ کسی طرح دریا پار کر کے راہ فرار اختیار کی جائے، مگر دریا عبور کرنا بھی اس وقت اتنا آسان نہیں تھا۔ ایسی حالت میں شیر کوہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ اکثر ساتھیوں نے یہی رائے دی کہ بہر صورت دریا عبور کر کے جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا لڑائی کی صورت میں زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم شکست کھائیں گے۔ اس صورت میں ہم پسپا ہو کر کہیں پناہ بھی لیں گے تو کہاں کون ہماری مدد کرے گا؟ ان علاقوں میں ہر سپاہی، ہر کسان اور ہر عام آدمی ہمارے خلاف ہے۔ ان کا یہ کہنا غلط بھی نہیں تھا۔ ظاہری نقشہ ہی بتا رہا تھا کہ لڑائی سے گریز کیا جائے، مگر شیر کوہ کے 2 خاص آدمیوں نے اس کے خلاف رائے دی۔ یہ شرف الدین بزخش اور صلاح الدین یوسف تھے۔ شرف الدین نے اپنی تقریر میں کہا جو قتل ہونے یا گرفتاری سے ڈرے اسے بادشاہوں کی ملازمت کی بجائے گھر میں اپنے بیوی کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم اس حالت میں سلطان کے پاس لوٹے کہ نہ ہم فاتح ہوں اور نہ ہی کسی معذور کر دینے والی مصیبت سے مجبور ہوں تو سلطان ہم سے ہمارا مرتبہ اور مال و دولت سب کچھ چھین لیں گے۔ انہیں یہ کہنے کا پورا حق ہوگا کہ تم مسلمانوں سے ٹیکس تو وصول کرتے ہو مگر ان کے دشمنوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہو اور مصر جیسے اسلامی ملک کو کفار کے ہاتھ میں دے کر آ جاتے ہو۔ نوجوان صلاح الدین ایوبی نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ سن کر شیر کوہ نے کہا بہترین رائے یہی ہے۔ اب محفل مشاورت کا رنگ بدل گیا اور سب مسلمان لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ سن 1167 کو دونوں فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔
شیر کوہ نے قلب میں اپنی جگہ صلاح الدین یوسف کو مقرر کیا اور کہا، دشمن مجھے قلب لشکر میں گمان کر کے سارا زور اس طرف ڈالے گا، مگر تم ان سے بھرپور مقابلہ کرنے کی بجائے نمائشی جنگ کرنا اور جلد ہی تیز تر پسپائی اختیار کر لینا۔ جب دشمن تمہارا پیچھا کرتے کرتے تھک جائے اور واپس لوٹنے لگے تو تم اس کی پشت پر حملہ کر دینا۔ شیر کوہ نے خود دائیں ہاتھ کے دستوں کو سنبھالا، اس کے لیے اس نے اپنے بہترین جانباز اور سخت جان سپاہیوں کو چنا تھا۔ شیر کوہ کا انداز بالکل درست ثابت ہوا۔ فرنگی اور مصری فوجوں نے طبل جنگ پر چوٹ پڑتے ہی شامیوں کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ صلاح الدین یوسف کی قیادت اور شجاعت کی آزمائش کا غیر معمولی موقع تھا، جس کا ذکر تاریخ میں محفوظ ہے۔ صلاح الدین نے خود کو قیادت کا اہل ثابت کر دکھایا۔ عیسائی سپاہی خوشی سے دیوانے ہو کر ان کا پیچھا کرنے لگے، مگر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار یہ چند سو سپاہی ان کے ہاتھ نہ آئے۔ پیچھے میدان میں اب زیادہ تعداد مصری سپاہیوں کی رہ گئی۔ شیر کوہ کے اشارے پر شامیوں کا دایاں بازو آگے بڑھا اور ان پر پل پڑا۔ اس اچانک طوفانی حملے سے اہل مصر کے چھکے چھوٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی بہت بڑی تعداد گاجر مولی کی طرح کٹ کر رہ گئی، جبکہ باقی بھاگ نکلے۔ ادھر صلاح الدین کے تعاقب میں جانے والی فرنگی فوج ناکام ہو کر واپس لوٹ آئی، مگر یہاں میدان کو اپنے میزبانوں کی لاشوں سے بھرا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایلمرک پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا۔ 2000 سپاہیوں کے ساتھ دو ملکوں کی مشترکہ فوجوں کو شکست فاش دینا شیر کوہ کا حیرت انگیز کارنامہ تھا، جس میں صلاح الدین ایوبی کی شجاعت اور بیدار مغزی کا بھی بڑا حصہ تھا۔ نصرانیوں اور مصریوں کی پسپائی کے بعد شامی مجاہدین کو دشمن پر نفسیاتی برتری حاصل ہو گئی۔ یہ محض اللہ کا کرم تھا کہ ان تھوڑے سے سپاہیوں کا رعب دو ملکوں کی افواج پر طاری ہو گیا تھا، ورنہ اب بھی فرنگی اور مصری قوت کے لحاظ سے اس قابل تھے کہ دوبارہ انہیں گھیر سکے، مگر انہیں اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ کسی توقف کے بغیر قاہرہ پہنچ گئے اور نئے سرے سے تیاریاں کرنے لگے۔ شیر کوہ بابین کے معرکے کا فاتح بن کر وہاں سے چلا تو سکندریہ پہنچ کر دم لیا۔